اور مجھے نہیں پتا کہ جج صاحبان نے کیوں ضروری سمجھا کہ ان کو وہاں بلانا ضروری ہے۔ اب میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، کل کے حالات دیکھتا ہوں، تو جہاں ایک طرف لوگوں نے بغیر کسی کال کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے، انہوں نے اپنی محبتیں نچھاور کیں، وہ ایک ایسی بات تھی جو اس سے پہلے شاید تاریخ میں کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ اتنی زیادہ محبت کا اظہار لوگوں نے کسی ایک شخص سے اس طرح سے کیا ہی نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا گیا، نہ تو وہاں پہ ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی انتظامات تھے ان کی سیکیورٹی کے، نہ پولیس کی طرف سے کوئی انتظامات تھے۔ میڈیکلی امپاسبل ہے کہ آپ ایک جو آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بڑی مشکل سے ہیل ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، اتنے رش میں ایک جھٹکا لگے گا پھر 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ سو سیکیورٹی اور میڈیکل دونوں اعتبار سے ان کو بلانا درست نہیں تھا۔ لیکن بہرحال عدالت کی ایک عزت اور احترام کے لیے ایک جیسچر، اس وقت ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت عدالتوں کو تگڑا نہیں کریں گے، عدالتوں کو مضبوط نہیں کریں گے، تو کوئی اور انسٹیٹیوشن تو بچا ہی نہیں پاکستان میں۔ آپ امید کس سے لگائیں گے کہ کوئی آئین کے تحفظ کے لیے کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ یہ کر سکے گا؟ تو سوائے عدالتوں کے کوئی اور ادارہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کوئی اپنی امید باندھ سکیں۔ لہٰذا ہم عدالتی نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جوڈیشل سسٹم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک جو منظم کیمپین اس وقت چلائی جا رہی ہے جج صاحبان کے خلاف، ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے آگے دیوار بھی بنیں گے۔ اور یہ جس طریقے سے بلیک میلنگ ٹیکٹک ایک مریم نواز اور ان کا ایک جو ایک سمجھیے کہ انہوں نے جو ایک سیل اپنا کریٹ کیا ہے، خصوصاً انہوں نے جو 5 ججز جو کہ پیناما میں شامل تھے، جس میں چیف جسٹس پاکستان شامل ہیں، جس میں سینئر ججز جو ہیں جسٹس راز الحسن شامل ہیں، مظاہر نقوی صاحب شامل ہیں، ان کے خلاف تو ایک پوری ننگی کیمپین جو ہے وہ پی ایم ایل این نے لانچ کر دی ہے، اور اس کی ہم جتنی مذمت کریں اتنی کم ہے۔ اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی جو یہ ایشوز ہیں ان کے اوپر نوٹس لے کے یا تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، یا پھر جس طرح سے وہ پی ایم ایل این کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا جواب آنا سپریم کورٹ سے ضروری ہے، ان کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ آنی چاہیے۔ اور یہ سٹوریز بھی لگوائی جا رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے، آدھے جج ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں۔ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پی ایم ایل این کا ایک میڈیائی پی ایم ایل این آج کل جو انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے، اس کے ذریعے جس طرح سے ایک فیڈ کیا جاتا ہے کہ ججز تقسیم ہے اور یہ اور وہ ہے، وہ بھی بار بار آ رہا ہے۔ سو ایک سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا جواب آنا ضروری ہے۔ اور عمران خان نے ہم نے فیصلہ کیا ہے جہاں پہ بھی عدالت ہمیں بلائے گی، جہاں پہ بھی کہے گی، ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ عدالت کے جو ادب اور احترام ہے اس کو ہم قائم بھی رکھیں اور اس کو ہم تحفظ جو ہے وہ بھی کر سکیں۔ اچھا جی، اب جو آج کے معاملات ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو صبح چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے ہو گیا ہے، جہاں پہ خود چیئرمین نیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے درج کریں۔ وہاں پہ مقدمے درج کرنے کے لیے تو نیب کی ضرورت ان کو تھی، لیکن جس طرح کے گھٹیا مقدمے درج ہو رہے ہیں وہ تو نیب کے بغیر بھی درج ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو کل کا کیس ہے وہ یہ ہے کہ 25 لوگ جنہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ سارے ٹیررسٹ ہیں، اور عمران خان اس مظاہرے میں بھی شامل نہیں ہے، لیکن وہ ٹیررسٹ ہیں چونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے۔ اس کے بعد اس سے پہلے جب مدینہ منورہ میں ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے آوازیں کسے، انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کے اوپر، میرے اوپر، اسد عمر، ساری لیڈرشپ کے اوپر آ کے توہین مذہب کے کیسز کر دیے۔ توہین مذہب اور اینٹی ٹیررزم کا جو استعمال اس حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیا ہے، اس سے زیادہ بدترین سیاسی کارروائی آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی۔ اور عمران خان کے اوپر اس وقت
جو ہے وہ تقریباً 28 جو ہیں وہ کرمنل کیسز بنائے گئے ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسز کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے اوپر جو بغاوت کا کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا، شیخ رشید صاحب کے اوپر شراب نکلنے کا کیس بنا دیا گیا، میرے گرفتاری کے 4 دن بعد میرے اوپر کیس بنا دیا کہ میرے اوپر شراب کا کیس بنا دیا۔ اب اگلا ہم 2-4 دن اور میں رہتا تو میرا خیال ہے چرچز بھی بن جانی تھی، وہ تو عدالت نے مہربانی کی، ورنہ تو یہاں پہ تو حالات جو جا رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے چیئرمین نیب کا استعفیٰ ہو گیا۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے استعفے جو ہیں ان کو معطل کر دیا۔ اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ پہلے لگایا جائے اور چیئرمین نیب اس کے بعد اس کی کنسلٹیشن سے لگایا جائے۔ راجہ ریاض کی کنسلٹیشن کو کسی نے نہیں ماننا۔ راجہ ریاض جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک لوٹے ہیں، اور وہ اس میں اور شہباز شریف میں صرف جو فرق ہے وہ اس کا تعلق ایسے ہی ہے جو کسی ذاتی غلام کا اپنے مالک سے ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے اس کی کنسلٹیشن سے اگر چیئرمین نیب لگے گا، یہ ناقابل قبول ہے، اسپیشلی جب ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے استعفے معطل کر دیے ہیں۔ فوری طور کے اوپر آج جو عامر ڈوگر صاحب ہیں جو ہمارے چیف وپ ہیں ان کا خط بھی جا رہا ہے اسپیکر کو، اور اسپیکر صاحب سے میں کہوں گا کہ تھوڑی بہت اپنے عہدے کی کوئی آپ چیف الیکشن کمشنر ہی نہ بن جائیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ الیکشن کمشنر اور منشی کو برابر سمجھنا شروع ہو گیا ہے، اسپیکر کو بھی منشی نہ بنائیں۔ آپ یہ بہت بڑے عہدے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے عہدوں کے اوپر چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے عہدے چھوٹے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ شرم حیا کریں، آئین کو ملحوظ رکھیں، اور آئین میں یہ ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہے اپوزیشن کی اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا۔ لہٰذا آپ تحریک انصاف کا پروسیس شروع کریں، لیڈر آف اپوزیشن تحریک انصاف کا لگائیں، اور اس کے بعد چیئرمین نیب کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد نیا چیئرمین نیب جو ہے وہ لگایا جانا چاہیے۔ ان دا مین ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے چیئرمین نیب سے، اور ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اسلام آباد میں یہ باتیں عام ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کے کام ہوتے ہیں اور آج بھی وہ صدر کے احکامات کو نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو صدر بنا دیں گے۔ اور صدارت کی آفر بطور رشوت چیف الیکشن کمشنر کو دی گئی، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ شریف فیملی کی طرف سے اس طرح کی آفر، زرداری کی طرف سے، یہ جو لوگ آپ تو سارے لوگ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کو صدر بنا دیا گیا، کیسے کیسے جو ہیں وہ لوگ بنے۔ رفیق تارڑ جو اپنا صدر بنا تھا وہ بھی اسی ایک ٹوٹی کے نتیجے میں بنا تھا کہ اس نے وہ مینج کر کے دیا تھا کوئٹہ کا بینچ، اور اس کے بعد وہ صدر بن گیا۔ اب یہ جو اس کو مینج کیا جا رہا ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے مینج کر کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم صدر بنا دیں گے، اور اس کے بارے میں جو خدمات ہیں چیف الیکشن کمشنر کی وہ تو ان گنت ہیں۔ انہوں نے آپ دیکھیے یہ جو محسن نقوی کو یہاں پہ لگایا، محسن نقوی کے 7 وزٹس ہیں لندن کے، صرف جو ہے اس مہینے میں جس میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور جس مہینے میں یہ گورنمنٹ کا جا رہا تھا لندن کے وزٹس۔ اب محسن نقوی کو میں کہتا ہوں کہ صرف میڈیا کے سامنے ایک دفعہ بھی ابھی تک وہ نہیں آیا، حالانکہ کہتا ہے کہ میں بڑا میڈیا اونر بنے ہیں وہ ہیں یہ وہ۔ ذرا آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں۔ یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کیبنٹ سلاٹس بیچی گئی ہیں، وزیر پیسے دے کے بنے ہیں۔ یہ بھی کبھی ہم نے سنا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کی آکشن ہوئی ہے اور اس میں وزیر جو ہیں وہ لگے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 700 ٹرانسفرز کی، اور ان میں بھی بے شمار ٹرانسفرز جو ہیں وہ پیسے لے کے کی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو شخص جو آج یہاں پہ بنا ہوا ہے، چیف منسٹر بنا ہوا ہے، اور جو ایک بائسڈ آدمی ہے، اس کی جو اس وقت مورل اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ اور آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے جو گجرات ڈویژن اور باقی ڈویژنز کے معطل کیے ہیں
नोटिफिकेशंस, और उन्होंने कहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, वो सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाएगी। ये लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रीइंफोर्स किया है, और मैं उन तमाम वो जो 22 लोग खसूसन जो लगाए गए हैं, जिनके बारे में पीटीआई ने कहा था कि इनको नहीं लगाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट मोहसिन नकवी की बनी, मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रोज आपस में फोनों पे बातें करके तय कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उनको भी मैं दोबारा ये दरखास्त करना चाहता हूं, आप चेयरमैन नैब के रेजिग्नेशन से सबक लें और अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से अलहदा करें। ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने ओहदों से अज खुद अलहदा हों और अपने आप को किसी तनाज़े में शरीक ना करें, और ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस तरह के सियासी मामलात जो हैं उनसे अलहदा रहे। और इसके बाद जो कल IMF का जो बजट पास हुआ है, सिर्फ 61 लोगों ने बैठ के 170 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। कोरम जो है वो 82 का है नेशनल असेंबली का। अब मैं IMF से भी पूछता हूं, ये जो 60 लोगों ने ये जो किया है बजट, विल यू अप्रूव दैट? ये जो इंटरनेशनल जो हमारे मालियाती इदारे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पाकिस्तान की जो अवाम है और जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उन दोनों को सामने रखना होगा। 61 लोगों के तरफ से 170 अरब रुपए के लगाए गए टैक्स गैर कानूनी है, और मैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के उन MNAs को भी यहां पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने कल के इजलास में शमूलियत नहीं की और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर वो इस गुनाह का हिस्सा नहीं बने कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला किया गया। और ये 61 लोग जिन्होंने कल के इजलास में शिरकत की है, ये पाकिस्तान के अवाम के विलन, और इनकी तस्वीरें शाया हम करेंगे और दिखाएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान को इस तरह से बेड़ा गर्क किया और उन्होंने ये बिल जो है वो पास किया। उसके साथ मैं समझता हूं कि जेल भरो तहरीक के ऊपर कल से जो हमारी शुरू हो रही है, एजाज चौधरी साहब उसकी तफसील भी हमें देंगे, और कल के बाद एक बड़ा इंथुजिज्म है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जेल भरो तहरीक के ऊपर जो है वो अपनी नज़रें रखे हुए है, और कोई शुबा नहीं है कि ये पुरअमन एक तब्दीली का रास्ता है। हम पंजाब हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने 144 आज लगा दी, और ताकि जो गिरफ्तारियां हैं, इनको शौक ही बड़ा लोगों को गिरफ्तार करने का। जो इस वक्त आप देखें ना, ये जो मोहसिन नकवी हो गया, राना सनाउल्लाह हो गया, जो यहाँ के हिंदुस्तान का वज़ीर दाखिला जो कश्मीर में बात करता है, मकबूजा कश्मीर में जिस किस्म का लहजा, जिस किस्म का एटीट्यूड उसका है, उसी किस्म का एटीट्यूड जो है वो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी का है। और जब आप ये बात करते हैं, अगर मूछे ना हो तो आपको पता ही ना चले कि इंडियन वज़ीर दाखिला बात कर रहा है या पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला बात कर रहा है। अपने अवाम से इतनी नफरत जितनी PDM की गवर्नमेंट ने जाहिर की है, बड़ी कम मौके हैं। और मैं यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानीज को अभी ये दुख जो उन्होंने किया है कि कल उन्होंने जो 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लगा दिया है कि वो अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स लगा दिया अगर आप यूरोप और लंदन जा रहे हैं, और 50,000 रुपया लगा दिया दुबई पे, और 75,000 रुपया लगा दिया है शारजा के ऊपर। तो ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेंगे? इस हुकूमत ने हर तबका फिक्र को एक इंतहाई बड़ी मुसीबत में जो है डाल दिया है। 15-20 हज़ार रुपये महीने से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक कमाने वालों की कमर टूट गई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने जिंदा कैसे रहना है, और एक इतने बड़े गिरदाब में हम फंस गए हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे। इंशाअल्लाह जेल भरो तहरीक इंसाफ का अगला पॉलिटिकल लायमल है।